تو جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہو گئے ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کے سامنے آنے پہ بھی مجبور ہیں, ان کے پاس اس کا فکس بھی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, ایک آدمی کے بازو کٹ گیا ہے, کدھر جائے گا؟ کسی کا چہرہ جل گیا ہے, اب کیا کرے بندہ؟ وہ کہاں جائے؟ وہ بچی کہاں جائے جس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا ہے؟ کہاں جا کے چھپے؟ کون سی غار میں چلی جائے؟ تو نکلنا پڑتا ہے انسانوں میں. جب آپ انسانوں میں نکلتے ہیں تو انسان آپ کو دیکھتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں, اور وہ گھر والے بھی کرتے ہیں. تو ایک لمٹ تک رکھو اپنی سیلف سمپتھی کو. پین آئے گی, رونا بھی آئے گا, دباؤ بھی پڑے گا, لیکن اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کرو. سیلف سمپتھی اگر تھوڑی بہت فیل ہوتی بھی رہے تو تب تک نقصان دہ نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی امیجنیشن کو اس کے اکارڈنگلی سیٹ نہ کر لے. فار ایگزامپل, کسی کا بچہ مر گیا تو کون سا باپ ہے جو بڑا عقل مند بھی ہوتا کہ میں روتا نہیں؟ رونا آئے گا. تو سیلف سمپتھی کے ہی نروس سسٹم سے آنا ہے نا, اپنے آپ پہ بیچارگی آئے گی. اور کیا مظلوم ہی ہو گیا. جتنا بھی اللہ کے سسٹم کو مانتا ہے, جھٹکا ایک دفعہ اس کو جولٹ تو پڑے گا نا, تو رونا تو نکلے گا. تکلیف تو ہے, ہمیں پتھر لگے تو ہم ہائے کرتے ہیں, ہماری نیچر ہے, اس سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے. لیکن آخر کار اسے یہ بات سوچنا ہی پڑے گی, جلد یا بدیر, جتنی دیر میں صبر اللہ اس کو دے دے, وہ یہی سوچنے پہ آمادہ ہوگا کہ اب مجھے آگے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اپنے بچے کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا مال تھا, اللہ نے لے لیا, تو بروئے کار آئے گا نا پھر زندگی میں. اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالے گا, ورنہ کیا کرے؟ مر جائے, ہارٹ اٹیک کرا لے گا, پاگل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے زندگی؟ تو ایک سیلفشنس یہ ہے کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ مرتے نہیں ہیں, اور ایک اس کا دوسرا رخ وہ ہے کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ مر بھی نہیں سکتے. ہم تو مر جائیں گے مرنے والوں کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ جی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں مر سکیں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام کر رہا ہے. جس کا سسٹم ہے اس کی مرضی سے چلے گا, ہمیں تو اس کے ساتھ سنک ہونا پڑے گا. تو میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں, آئی اپولوجائز, جو آپ کو بتا رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, وہ سنکرونائزیشن ہے. اب اس پہ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں کہ ہر ڈپریشن کو, ہر غم کو, کسی بھی طرح کے دباؤ کو, کسی بھی اس دنیا میں کسی بھی چیز سے لڑا جا سکتا ہے. آدمی اگر بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لینا تو آ جاتا ہے. جب کسی پہ دباؤ اتنا پڑ جائے نا کہ اسے لگے کہ اب یا تو میرے آگے موت ہے یا زندگی ہے, میں چوائسیز پہ آگے بات کروں گا جا کے, ابھی میں اس جگہ سے, اس پیپر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ آگے کا مقام ہے. تو دباؤ جب پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی بروئے کار آ جایا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز برداشت نہیں ہوتی, وہ بھوک ہے. میری بات کو یاد رکھنا, یہ جتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, او سی ڈی ہے, بائی پولر ہوا ہے, شیزوفرینیا کا شکار ہو گئے, اور بڑے سے بڑے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. شاید اس وقت آپ کو سمجھنے والا میں ہی, ایک تو نہیں لیکن کچھ لوگوں میں میں بھی ہوں, جو آپ کی پین کو شیئر کر رہا ہے, جسے پتہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں, کہاں دھسے, کون سی دلدل ہے جس میں آپ اترے ہوئے ہیں. یہ بات آپ کے ماں باپ نہیں سمجھ سکتے, آپ کے بھائی بہن نہیں سمجھ سکتے, آپ کے دوست نہیں سمجھ سکتے, آپ کی بیوی بچے نہیں سمجھ سکتے. یہ بات نہ صرف افتخار جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے جانتا ہے, اور اسی لیے آپ کے ساتھ اتنا کھل کے بول رہا ہے کہ ایک چیز برداشت نہیں ہونی, وہ بھوک ہے. اور خود سے ہمدردی, اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کا نتیجہ انسان کی مکمل ترین بربادی کی شکل میں نکلتا ہے. ہوش ٹھکانے لے آؤ اپنے, فقیر نہ بن جانا. شادی ہوئی ہے, بیٹھا ہے بندہ, ڈپریشن ہو گیا, مارے گئے سارے ہی, آگے گھر میں فاقے, پیسے لگا دیے, سارا کچھ. ایک لمٹ تک تو آئے گا, 3-4 مہینے کا جھٹکا ہے, کھا لو, اس کے بعد سنبھلنا ہی پڑے گا. اور جب سنبھلنا پڑے گا تو میں کہتا ہوں کہ جیسے رومی نے کہا تھا کہ میک یور پین یور فیول, اپنے درد کو اپنا ایندھن بنا لو, اپنی طاقت بنا لو. یہ موٹیویشنل سپیکنگ کا لیکچر نہیں ہے, یہ زندگی کھول کے رکھی ہوئی ہے کسی لوٹس کی طرح. اس کے اندر دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو کلیئرلی دکھا رہا ہوں کہ اپنے غم کو, اپنے درد کو اپنی طاقت بناؤ, اس کو شفٹ کر دو, ٹرانسفارم کر دو اپنی انرجی کے اندر. کیا ہے تو بول رہا ہوں, کون سا فلسفہ بول دیا,
کون سی موٹیویشنل سپیکنگ کے میں مسند پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ لمبے لمبے خطبے کر رہا ہوں. اپنی اندر کی جہنم میں سے گزر کے باہر آپ کو آ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگ ٹھنڈی کرنے والا رب ہے. یاد آ گئے ہیں؟ آگے کروں گا بات. تو کچھ نہ کچھ کرو, خالی ہاتھ نہ بیٹھنا, ہاتھ پاؤں توڑ کر مت بیٹھنا. عورتیں ہو, لڑکیوں کو ہوتے ہیں نا پرابلم, شادیاں نہیں ہوتی. لڑکوں کو مسئلے ہو جاتے ہیں, کاروبار تباہ, جاب ختم, بیٹھ جاتے ہیں ماں باپ کے سر پہ آ کے رونے دھونے ڈال دیتے ہیں اور کمپلیکیشنز پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے آگے نٹس ہو جاتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. اپنے غم کو بیچو. اور سنو میری بات, سیل ایوری تھنگ, اینی تھنگ یو ہیو ان یور پاکٹ. جب مصیبت پڑ گئی ہے نا, اثاثے ہوتے کس لیے ہیں؟ گھروں میں زیور رکھے ہوتے ہیں, کس لیے رکھے ہوتے ہیں؟ میرے ایک دوست تھے, بہت لمبی پہ شروع میں پھنس گیا آج. میرے ایک دوست تھے اور وہ بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا تماشا بھی ہوا کہ میں ویڈیو شروع کر دی, آدھا گھنٹہ بولتا رہا اور ریکارڈنگ آف تھی. وہ اس لیے دیکھا کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, پتہ کوئی نہیں ہے میرا. تو ایک دوست تھے میرے, اچھے خاصے پروفیسر ہیں ماشاء اللہ. تو وہ بڑی پرانی بات ہے. تو ایک دفعہ ان کو بھی بھوک پڑی, مجھے بھی پڑی, اسٹرگل میں تھے ہم لوگ. دو بھوکے بیٹھیں گے تو بھوک کی بات ہی کریں گے, اور انہوں نے کیا بات کرنی ہے. تو بیٹھ بات کر رہے جی, بڑی پریشانی ہے, بڑی پریشانی. کہنا یار میری تو بڑی, میرے تو روٹی کے لالے پڑ گئے. تو میرے سے بیٹھے بیٹھے بات آئی, میں نے کہا اب شادی شدہ ہیں تو کچھ بیچ باچ دیں کچھ, فی الحال تو اب بچوں کو تو کچھ دینا کہ نہیں دینا. تو کہنے لگے بیچنے کے لیے گھر میں ہے کیا. میں نے کہا کچھ زیور ویور نہیں پڑا ہوا بھابھی کا کچھ. بڑی میں نے طریقے سے پوچھا, میں نے کہا کچھ اگر ہے تو آپ, یہ بات سمجھانے والی تو نہیں ہوتی کسی کو. تو وہ ایک دم اچانک چونکے, مجھے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ 16 تولے زیور پڑا ہوا ہے. میں نے کہا, اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کہ 16 تولے زیور پڑا ہوا ہے, اللہ کے بندے اس میں سے ایک آدھ تولہ بیچ دو, کوئی 1-1.5 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 کا بیک اپ آ جائے گا. اس کے بیچ میں کوشش کرو, کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دے گا. تو مجھے انہوں نے بڑی نفرت اور حقارت اور حیرانی کی ایک نا مکس نظر سے دیکھا, اور مجھے کہنے لگے نا صاحب زیور بھی بھلا کوئی بیچنے واسطے ہوتا ہے. اب وہ مجھے آیت یاد آ گئی, اللہ تعالیٰ, میں تو اب بولتا نہیں, جن لوگوں کو یاد آئی ہے ان کو آ جائے گی یاد. میں ان کو اپنے بھائی کو تو نہیں کہہ رہا, لیکن دیکھو کہ اثاثے رکھے کس لیے ہیں, بیچنے کے لیے. اس لیے اس کو اثاثہ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آوے. اگر مشکل وقت میں, یہ نہیں کہ ہر چھوٹی موٹی مشکل میں پھڑکا دیا پڑ گیا, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ کے غم آپ کو جھکا دے, جب دباؤ آپ کو پکڑ لے اور ایمرجنسی ہو جائے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے ہونے, بیچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے بیان ایسے ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے غم کو, اپنے درد کو, اپنی پین کو, اپنی مزری کو, اپنے اوپر ہونے والے ٹارچر کو اب ہر طرح سے بیچا جا سکتا ہے. ہر بندے کے پاس یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آ گئے, سلما آغا نے گائی تھی, یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آ گئے, ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے. تو بکری رہے خواب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو نا کچھ نہ کچھ کاروبار, کچھ نہ کچھ روزی روٹی کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ ہر انسان اس دنیا کا بیچ رہا ہے, اس سے نجات نہیں ہے. روزی روٹی کی بڑی آزمائش ہے. اس وقت کسی وجہ سے بات کر رہا ہوں, کوئی بیچتا ہے, کوئی خریدتا ہے, دو ہی تو کام ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر. تو جو کچھ بھی پاس پڑا ہوا ہے نا, اس پہ غور کرو, کیونکہ یہ جو انگزائٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ آدمی کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو جالے لگا دیتی ہیں. گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی, در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا. ایسا نہ کریں. غم کے چکروں میں پڑیں گے, رونے دھونے کے چکروں میں پڑیں گے, تو دیواروں پہ جالے لگ جائیں گے, اینٹیں اکھڑ جائیں گی, سب بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے. اٹھنے کا وقت ہے, دیکھنے کا وقت ہے, آبزرو کرنے کا وقت ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن یہاں پہ رکھا کیا ہے.
ہنر ہے کسی کے پاس، بیچو. غم ہے، بیچ دو. خواب ہے، بیچو. کوئی شعر کہتا ہے محبت میں ناکام ہو گیا ہے، شعر اچھا کہتا ہے، بیچ دو. کسی نے خواب دیکھے تھے، کتاب لکھ دو، بیچ دو. کچھ بھی آتا ہے کر دو. پڑھا سکتے ہو بچوں کو، پڑھاؤ جا کے. ٹیوشن اپنا ٹائم بیچو. سروائیو کرو. میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سروائیول کی کشتی میں سے جمپ نہ کر دینا کہیں. یہ توکل نہیں ہوتا. توکل ہوتا ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا کہ وہ مجھے روزی عطا کرے گا. تو میں آپ کی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پرسیپشن کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لو، دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نیگیٹو، ایک ہوتی ہے پازیٹیو. وما علینا الا البلاغ، پروگرامڈ ہے، لکھ دی ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. کہاں کا دعویٰ ہے؟ فیکٹ بیان کر دیا. اب فیکٹ یہ بیان کیا کہ یا تو نیگیٹو ہو جاؤ گے یا پازیٹیو ہو جاؤ گے. دو چیزیں آپ کے آگے رکھ دی گئی ہیں، دو چوائسز رکھ دی گئی ہیں کہ بیماری آ گئی، اب بتاؤ کیا بننا ہے. بننے پہ بھی آگے بات کرنی ہے میں نے. بننا کیا ہے؟ تو کیا بننا ہے؟ تو پازیٹیو انسان بن جاؤ. ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے نا، جنگ لگ گئی ہے نا، بم گر رہے ہیں نا، غزہ ہو رہا ہے نا، کھڑے ہو نا وہاں پہ، کیا کرو گے؟ لڑو. کیا بزدل بن کے، کیا کتے کی طرح ٹوٹتے ہوئے ملبہ گراتے ہوئے مکانوں کے اندر دم دبا کے بھاگنا ہے؟ مارے تو پھر بھی جاؤ گے. تو لڑو. گولی سے لڑو، تلوار سے لڑو، ڈنڈے سے لڑو، زبان سے لڑو، گالی دو. کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو کافر کو گالی دو جو تم پہ ظلم کر رہا ہے، مارو اس کو. تو کچھ نہ کچھ تو کرو گے. تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جب بیماری میں چلے گئے ہو تو پھر کچھ کرو. بیماری کا اپنا ٹائم ہے، اور خاص طور پہ اینگزائٹی کا اپنا ایک ٹائم ہے. اس نے اپنا کورس پورا کرنا ہی کرنا ہے. باڈی گھبرائی ہے، اب گھبرا کے اس کا سارا جتنا بھی سیلف کانفیڈنس تھا، باڈی ہیز اٹس اون انٹیلیجنٹ سسٹم. اس کا انٹیلیجنس کا اپنا سسٹم ہے. اب یہ اس کا اپنے اوپر اعتماد ہو گیا ختم. یہ لے گی اپنا ٹائم. اس نے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے. یوں سمجھو کہ پرانا گر گیا، اب نیا اٹھے گا. ٹائم لے گا چلنے میں. اب بیبی سٹیپس آئیں گے نا. تو اس سارے پروسیس کے درمیان میں لرننگ کا کرو بھی ڈال لو، صبر بھی ڈال لو، دوائیاں بھی ڈال لو، ایکسرسائزیں ڈال لو، جو کچھ مرضی ڈال لو، تسبیح ڈال لو، سب کچھ کرو. پیسے کہاں سے کمانے ہیں؟ اس میں لالچ کہاں سے آ گیا؟ کس کمبخت کو اس میں لالچ نظر آتا ہے؟ میں تو دو روٹیوں کی بات کرتا ہوں. میں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے، اپنے غریب دوستوں کے لیے، اپنے ارد گرد کی بلانگنگ کے لیے، بجائے یہ کہ بینیفیشل رہو خود ان کے بیچ میں فقیر بننے جا رہے ہو. ارے اللہ کے بندو، اللہ نے جلا دیا اندر سے. اور ایک بادشاہ تھا اور وہ جل اٹھا اندر سے، اور اس کا سب کچھ جل گیا. اب کیا وہ بادشاہ نہیں ہے؟ ارے بادشاہ تو بادشاہ ہی رہتا ہے. وہ بے شک اس کو آپ رنگون میں لے جائیں اٹھا کے، اس نے رہنا تو بادشاہ ہی ہے. تو اپنے آپ کو کنگ اینڈ کوئینز کے درجے پہ رکھو کہ مددگار رہیں گے لوگوں کے، نیک بننے کی کوشش کریں گے، اپنی روزی روٹی کے لیے سٹرگل کرتے رہیں گے. اب بیچ میں جو کچھ آئے گا اس کو بھگت رہیں گے. یہ ایک الگ چیز ہے. آپ کا ارننگ کا سسٹم بند نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں کچھ خواتین بھی جو ہیں وہ بھی میری بات سنیں تو ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے، کیونکہ بھکاری بننے سے تاجر بننا تو ہر حال میں افضل ہے. ایک کام بس کرنا کہ بیچنے سے پہلے، یہ بیچنا میں بھی کچھ لوگوں کو تھوڑا روڈ لگ رہا ہو، کیا اس کے لیے ورڈ ہے کچھ بتا دیجیے گا اگر کوئی اور ہے تو. آئی ڈونٹ نو. تو کچھ بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا اس کو باعزت کر لیتے ہیں. کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک کام کر لینا، وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک کام لازمی کرنا، کھرے اور ناقص مال کی ڈھیری الگ الگ کر دینا. اتنا سا کام کرنا ہے. سوکھی گندم اور گیلی گندم کو ملا نہ دینا، الگ الگ ڈھیری بنا دینا. اور جو گاہک آئے اسے بتا دینا میرے پاس یہ رکھا ہے، لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، کوئی اور اللہ بھیج دے گا. اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کے خلاف سازش نہ کرنا، کسی کو لوٹنے کی کوشش نہ کرنا. اگر یہ 3-4 کوالیفیکیشنز پوری کر لی ہیں تو جو پڑا ہے پاس میں بیچ دو اٹھا کے اس کو. کچھ چیزیں نہیں بیچ سکتے، وہ سبھی کو پتہ ہے. جھوٹ نہ بیچنا، عزت نہ بیچنا اپنی،
اولاد کو نہ بیچنا، ایمان نہ بیچ دینا اپنا، باقی سب مباح ہے، بیچ دو، اس دنیا کے دھندے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیچ دو اس کو اٹھا کے۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے رکھا کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی، کچھ لوگ میری باتیں سن کے ایسا سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو، میں نے ایک ویڈیو کی، میں نے کچھ کمنٹ دیکھے، میں حیرت زدہ ہوا، میں نے کہا لوگ بھی انتہا کر دیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ایک خوبی ہوگی آپ میں، خامی ہوگی، اس کو پالش کرنا ہے، خامی کو نیچے کرنا ہے اور خوبی کو اوپر لے جانے کی، یہی ساری زندگی کی سٹرگل ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کے میں نے کمنٹ دیکھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو، ہمارے اندر تو خوبی کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا پستی ہے، اتنی بھی کیا غربت ہے، اتنی بھی کیا بدحالی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی خوبی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو تو صحیح۔ اب پتہ نہیں عاجزی کر رہے تھے یا سیلف سمپیتھیٹک ہو رہے تھے، آئی ڈونٹ نو۔ اور کچھ لوگ تو، اب یار میں اس میں نہیں جاتا۔ تو تجربہ بھی آتا رہے گا، علم بھی آتا رہے گا۔ روزی روٹی سے اگر آدمی اس چکر میں ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے گا نا، تو اپنے ساتھ بڑے لوگوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ ایسے نہ کریں۔ زندگی کا یہ سفر ہے، اس میں زیادہ راہ آپ کو چاہیے ہوگا، بے شک کم سے کم ہی ہو تو بہتر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور اس کی کوئی اسٹیٹک ڈیفینیشنز نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنی زندگی کا تجزیہ خود کرنا پڑے گا۔ تو سو کرو۔ باقی ایک کلاس انسانوں کی جو ہے نا، وہ ایسی ہے جو یہ پل پار کر جاتی ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ وہ نہیں رکتے یہاں پہ، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بہت بڑے بڑے درجوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں اللہ جس کو عطا کرے، نصیب کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کے دوست بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، ابرار بھی کچھ ہوتے ہیں، تو وہ نکل جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اور ہم آپ اور میں، ہماری بات ہو رہی ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہم نے گھروں میں، محلوں میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ کلیجے ہمارے ساتھ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے منہ کو آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر انگزائٹی ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، او سی ڈی ہو گیا ہے، تو بیڑا گرک ہو گیا، نیندیں اڑ گئی، سب کچھ ہو گیا، کام تو کرنا پڑے گا مائی ڈیئر۔ کچھ نہ کچھ تو زندگی میں کرنا ہی پڑے گا، اور وہ دعا سے پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے، اور سوچنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی۔ استخارہ کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ اگر آپ کی زندگی میں استخارہ نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ استخارے کو اپنی زندگی میں لے کے، ایک ہی ہوتا ہے عام طور پہ، مسنون استخارہ ہوتا ہے، اللہم انی استخیرک، وہ پوری دعا ہوتی ہے۔ وہ مجھے کوئی بھی کال کرتا ہے، استخارہ دیتا ہوں لازمی کہ یہ تو کرو، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر لوگوں کو ایک اور بڑا مصیبت پڑتی ہے، گلٹ مار دیتا ہے۔ گلٹ بہت مارتا ہے لوگوں کو، بڑا مارتا ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے، بڑی کمال کی ٹھکائی کرتا ہے لوگوں کی۔ گلٹ جو ہوتا ہے، ایسے میں نے شاندار گلٹ کا شکار لوگ دیکھے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ عقل کہاں پر اس وقت غائب ہو گئی ہے۔ اس سارے سینیریو میں عقل کہاں پہ گئی ہوئی ہے؟ کیا تھا؟ پہنچے جو شیخ محشر میں، امال ندارد، جس مال پہ تکیہ تھا وہی مال ندارد۔ میں کہتا ہوں کہ گلٹ آیا ہے تو عقل کی ضرورت تھی، تو عقل کا عقل ندارد غائب ہے ہی نہیں، وہاں پہ گلٹ پڑا ہوا ہے۔ سنیں میری بات، دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ گلٹ ہے، گلٹ کو میں اپنے اوپر لا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، بڑے خیال آتے ہیں جی، او سی ڈی والے کے بڑے خیال آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اس کو تو جیسے آتا ہی نہیں ہے، اس کے تو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، آپ کو خیال سارے آ رہے ہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں آتا۔ لوگ معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی مال کی بات ہو رہی تھی، ایک بات بتاتا چلوں۔ کچھ لوگوں نے کیے میسج کے جی، کمنٹ کیے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، یہ نہیں کر سکتے، آپ سے مل نہیں سکتے، آپ تو بڑے مہنگے ہو گئے، یہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے گالیاں دی، مکس فیڈ بیک آیا، آئی نو واٹ از دیئر۔ ایک بات آپ کی تسلی کے لیے بتاتا ہوں، جو لوگ محبت کرنے والے ہیں، جو کھرا مال تھا نا، میرا سب سے زندگی کا جو بہترین سامان ہے وہ فری میں رکھا ہے میں نے، وہ نہیں بیچا۔ ایک لائنر کی ایکسپلینیشن ہے یہ، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں چھوٹا سا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ میری نفرت میں کہیں ڈیٹے کو نہ گوا دینا، سمجھ رہے ہو؟ میں جن لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آواز سن لو، ڈیٹا نہ لوز کر دینا۔ اگر راہ حق کے مسافر ہو، اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو،
سمجھنا چاہتے ہو میں فراڈ نکل آیا ہوں گا نا, چھوڑو اس کام کو, یہ جو چل رہا ہے نا اس کا کیا قصور ہے, تو بغض میں مارے نہ جانا.